السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ ایاز محمود صاحب. First I will say in English then Urdu. This is brother Ayaz Mahmood. From how many years are you smoking from? About maybe more than 30 years. 30 years. More than 30 years smoking, and today I showed him the lungs of a smoker and non-smoker, that how the smoking damages the lungs, and he is scared and he promised that from today onward he will not smoke cigarette anymore. And now by shaking hand he is promising. Inshallah. تو Definitely. یہ بھائی ایاز ہے افغانستان سے. وہ سگریٹ پی رہے تھے 30 سال سے, اور ماشاءاللہ لیکن سگریٹ پینے کے باوجود بھی صحت کتنی اچھی تو نہ پیتے ہوتے تو گروسری کی طرح ہوتے. تو بہرحال ابھی میں نے ان کو وہ سائٹ دکھائی ہے, پکچر دکھائی ہے وہ جو اسموکر والے ہیں ان کی پھیپھڑوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور جو اسموک نہیں کرتے. تو یہ بڑے پریشان ہوئے ہیں. تو اس پریشانی کی وجہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد یہ سگریٹ نہیں پئیں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے. ٹھیک ہے نا خان صاحب؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں چکن گونیا کے بارے میں علاج بتاؤں گا. ایک بات یاد رکھیں کہ میں جب علاج بتاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حتمی علاج ہے. آپ دوسرے علاج بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں وہی ویڈیو بناؤں جس کے اوپر پہلے سے لوگ ٹھیک ہو چکے ہوں. اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد نہ تو میرا کوئی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میرا چینل مشہور ہو جائے, جیسے آج کل بہت سارے جھوٹ چلتے ہیں, بعد میں بیچ میں وہ بات ہوتی ہی نہیں. لیکن الحمدللہ میں کچھ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کرتا ہوں, اور بہت یعنی ضروری چیز ہوتی ہے تب بھی کرتا ہوں الحمدللہ. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ چائے کا کعوہ بنائیں تقریباً 1 کپ, اور اس کے اندر آدھا نیبو نچوڑ لیں. اگر بڑا بندہ ہے تو پورا نیبو نچوڑ لیں, چھوٹا بندہ ہے, بچہ ہے 10 سال کا 8 سال کا تو آدھا نیبو نچوڑ لیں اور اس کو پلا دیں. چینی نہیں ڈالنی کیونکہ وہ میٹھے سے یہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے. ہاں اگر آپ وہ شہد ڈال لیں یا تھوڑا سارا یا گڑ, لیکن بہت تھوڑا سارا اور نہ ڈالیں تو زیادہ مناسب ہے. اور اس کے فوراً بعد چادر دے کے بندے کو لٹا دیں. جو ہی پسینہ آئے گا بخار ٹوٹ جائے گا. ویسے آپ کو پتا ہے کہ یہ بخار 72 گھنٹے سے پہلے نہیں ٹوٹتا, لیکن اللہ نے چاہا 2 گھنٹے کے اندر اندر بخار ٹوٹ جائے گا. اور اس کے بعد کوئی 2 گھنٹے کے بعد پھر بندے کو یہ کعوہ پلانا ہے. لیکن جب بندہ اٹھ جائے تو اس کو نمکین شکنجی پلانی شروع کر دینی ہے. یعنی نیمبو کا رس نچوڑ کے 1.5-2 لیٹر پانی لے لے, بلکہ 2-2.5 لیٹر پانی, اس میں نیبو 4-5 نچوڑ لیں اور پلاتے جائیں. جتنا بندہ زیادہ وہ پیے گا نمکین شکنجی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے. بلکہ اگلے دن بندہ تو پہلے دن ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جو جوڑوں کا درد ہے یا اس کے باقی جو ایفیکٹس ہیں وہ تو تقریباً 2-3 دن تک رہیں گے. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا بندہ بالکل چرپائی پر ہی لگ جاتا ہے, لوگ پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں ٹوائلٹ میں, انشاءاللہ وہ کیفیت نہیں رہے گی. اور نیمبو زیادہ وہ پلائیں گے شکنجی تو انشاءاللہ اس سے وہ بخار بھی ٹوٹ جائے گا. اور کعوے کے اندر اگر تھوڑی ساری سنا مکی بھی شامل کر لیں تو اس سے اس کی افادیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم جی. میں بتانا چاہتی ہوں جو ڈاکٹر نذیر احمد شکنجی اور قہوے کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت بہترین ہے. کراچی میں چکن گونیا پھیلا ہوا ہے, اس وجہ سے میری بچی کو بھی چکن گونیا کا بخار ہوا جس میں ہڈیاں کی تکلیف اور چلنا پھرنا نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں 72 گھنٹے سے پہلے بخار نہیں اترتا.
تو جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کعوہ، وہ کعوہ دینے کے بعد 2 گھنٹے چادر اڑا کے لٹا دیا. کافی سارا پسینہ آیا. جب پسینہ خشک ہو گیا، جو انہوں نے شکنجی کے بارے میں بتایا وہ پلائی، سمجھو 2 لیٹر تک. الحمدللہ اس سے بہت بہت بہترین 6 گھنٹے کے اندر اندر بخار ٹوٹ گیا. اور جیسے کہ 10 گھنٹے جب گزرے تو چلنا پھرنا بھی اسٹارٹ ہو گیا. بخار کی جو نوعیت کم ہو گئی اور جو ہڈیوں کی تکلیف بھی بہت بہتر. الحمدللہ میں ڈاکٹر نذیر احمد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل پاکستان میں ایک بہت سخت قسم کی بیماری آئی ہوئی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں. وہ عشوب چشم قسم کی بیماری ہے اور اس کا بالکل آسان علاج ہے. میں آلریڈی پاکستان میں یہ علاج ریکمینڈ کر چکا ہوں اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ہر گھنٹے کے بعد ایک قطرہ عرق گلاب کا دونوں آنکھوں میں ڈالیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ 12 گھنٹے میں یا اس سے تھوڑے سارے زیادہ گھنٹوں میں بالکل آرام آ جائے گا. یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے مختلف تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں اور ویڈیو بھی وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ جس میں بندوں کی آنکھیں پہلے خراب تھیں اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں. بالکل آسان اور سستا علاج ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عرق گلاب تو بہت ہی سستا ہے اور انشاءاللہ اس سے نہ صرف یہ کہ آشوب چشم ٹھیک ہو جائے گی بلکہ آنکھوں کی اور بھی بے شمار بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور نظر بھی تیز ہو جائے گی. آپ اس کو آزمائیے. بالکل یہ بے ضرر علاج ہے. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عرق گلاب کی ایک بوتل زیادہ سے زیادہ 200 روپے میں آئے گی اور اس سے کم از کم 200-300 بندوں کا علاج ہو سکتا ہے. یہ جو دیسی علاج ہیں اگر اخلاص کے ساتھ کیے جائیں تو بہت ہی سستے اور آسان ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمدرد دواخانہ ہے یہ کئی دہائیوں تک یعنی تقریباً 100 سال میرے خیال میں ہونے کو آئے ہیں کہ اتنی زبردست خدمت کر رہے ہیں. میں چونکہ خود بھی حکیم ہوں، میں نے الحمدللہ یہاں سے انگلش کی حکمت کا کورس بھی کیا ہوا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ آسان اور سستا علاج چاہتے ہیں تو ہمدرد کا دواخانہ یا کرشی کا دواخانہ کے جو مخلص حکیم ہیں ان سے کرائیے. سستا اور آسان علاج اور یوں سمجھے بلکہ مفت ہی علاج ہے. جبکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں تو آپ کو صرف وہ چیکنگ کا ہی 2-2 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے. جبکہ یہ حکیم لوگ جو ہے آپ کو مفت چیک کرتے ہیں، صرف دوائی کا تھوڑا سارا پیسے لیتے ہیں. اور ہمدرد کی جو بنی بنائی دوائیاں ہیں وہ تو بہت ہی مفید بھی ہیں اور سادی بھی ہیں اور سستی بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو جلاب کے ذریعے جسم کو صاف کرنے کا طریقہ اور کئی بیماریوں سے نجات کا طریقہ بتاؤں گا. اس طریقے کا نام میں نے رکھا ہوا ہے BFP، باڈی فٹنس پروسیجر، یعنی پورے جسم کو فٹ کرنے کا طریقہ. اس میں یہ ایپسم سولٹ ہے جس کو پاکستان میں پنساری جلاب کے سالٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو میگنیزیا سالٹ بھی کہتے ہیں. اس کے آپ نے 3 چمچے بار کے 3.5 بھی ڈال سکتے ہیں، بڑا بندہ ہو تو 4 بھی ڈال سکتے ہیں اور 12 سے 15 سال کے بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ میٹھا سوڈا ہے جس کو بائی کاربونیٹ سوڈا کہتے ہیں. اس کی آدھی ٹی سپون ڈالنی ہے اور پھر اس کے اندر تقریباً 200 ملی لیٹر پانی یعنی 4 انگلی تک پانی ڈالنا ہے. تو یہ آپ کا فارمولہ تیار ہو گیا. اس کے بعد اس کو یہ دوسری بوتل لیں. اس کے اندر آپ نے 1 انگلی یعنی تقریباً 20 یا 25 ملی لیٹر تیل ڈالنا ہے. اس کا زیتون کا خالص تیل اور 2 انگلی اس کے اندر مینگو یا امرود کا جوس ڈالنا ہے. مینگو یعنی آم کا، آم یا امرود کا
तकरीबन 2 या 3 उंगली डाल लें। क्योंकि जैतून का तेल वैसे नहीं पिया जा सकता, लेकिन इसके साथ मिक्स करके पिया जा सकता है। तो ये आपका सारा फार्मूला तैयार हो गया। अब आपको बताना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जिस दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है उस दिन आपने सुबह नाश्ते में भी खिचड़ी खानी है और दोपहर के 12 बजे भी खिचड़ी खानी है। 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, यानी 24 घंटे कुछ भी नहीं खाना। तो आज मंगल का दिन है, मैं आपको मिसाल के तौर पर मंगल के दिन से स्टार्ट करता हूँ कि आज स्टार्ट करना है। तो सुबह नाश्ते में खिचड़ी खाई, 12 बजे खिचड़ी खाई, 12 बजे से लेकर आगे पानी पीना है। पानी के अंदर शरबत बजूरी, रूह अफ़ज़ा या ये जाम शीरी वगैरह आप मिला सकते हैं। अब 5 बजे आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके 3 हिस्से कर लेने हैं। पहला हिस्सा आपने 5 बजे पीना है, उसके बाद आधा लीटर पानी शरबत बजूरी या रूह अफ़ज़ा वगैरह के साथ पीना लाजमी है। फिर 1.5 घंटे के बाद आपको 1 या 2 जुलाब आएंगे, लूज मोशन। तो हर मोशन के बाद आपने ½ लीटर पानी पीना है। अगर नहीं पिया तो बहुत नुकसान हो सकता है। क्यों कि इससे जिस्म में खुश्की पैदा होती है, जो कि कलेजी यानी जिगर को और गुर्दे यानी कि किडनी को डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। फिर 8 बजे आपने इसका दूसरा पोर्शन पीना है। छोटे छोटे पोर्शन बनेंगे और इसका जायका नहायत ही बुरा है, लेकिन जो ही पीने के फ़ौरन बाद आप ये शरबत बजूरी अर्क गुलाब वगैरह मिला के पिएंगे तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा और वो इसका बुरा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 1.5 घंटे के बाद आपको 1 या 2 मोशन आएंगे। हर मोशन के बाद आप लीटर पानी पीना है। फिर रात के 11 बजे इसको शेक करके पी के आपने बेड के ऊपर लेट जाना है और सुबह 6 बजे तक आपने लेटे रहना है। तो नमाज के अलावा आपने उठना नहीं है, या तहज्जुद वगैरह पढ़नी हो या टॉयलेट में जाना हो, तो इसके अलावा मैक्सिमम आपका टाइम बेड के ऊपर रहना चाहिए। और उस दिन 24 घंटे तक गुस्ल भी नहीं करना, यानी कि अगले दिन जब 12 बजे खाना खाना है तो 12 के खाने के 2 घंटे या 3 घंटे के बाद बात कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। चाय भी इस दौरान नहीं पी सकते। हाँ, ग्रीन टी पी सकते हैं या बगैर दूध के चाय पी सकते हैं, लेकिन दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पी सकते। अब सुबह 6 बजे इसका आखिरी पोर्शन पीना है। फिर उसके बाद आधा लीटर पानी पीना है। फिर उसके बाद ज़्यादातर तो लोगों को 1 मोशन आता है 7:30 बजे और बाद लोगों को 2 मोशन भी आ सकते हैं। तो फिर इसके पोर्शन के बाद आधा लीटर पानी और 8 मोशन के बाद आधा लीटर पानी। और फिर दूसरे दिन 12 बजे भी आपने खिचड़ी खानी है और 2-3 घंटे के बाद फिर आप जो मर्ज़ी खाएं। इंशाल्लाह इससे आपकी बेशुमार बीमारियां दूर हो जाएंगी, जिसमें पेट का फूला होना, गैस के प्रॉब्लम, आंतों की सारी बीमारियां, मैदे की सारी बीमारियां, जिल्द की सारी बीमारियां, सर का दर्द, कमर का दर्द और अता के कैंसर और बेशुमार 100 तकरीबन 50 बीमारियों को मैं इलाज कर चुका हूँ, जिनमें बवासीर भी शामिल है। हाँ, ये याद रखें, बवासीर के मरीज़ों को जब जुलाब लगेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा उनकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। यानी बवासीर वाले मरीज़ इसको हर 2 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करें तो 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करने से बवासीर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पीना है। तो ये याद रखें कि अगर पानी कम पिएंगे तो बहुत नुकसान होता है। अगले 3 दिन तक आपने 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पीना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बंदा भी साल में 6 दफ़ा इसको इस्तेमाल करेगा महीने के बाद, और 6 महीने नहीं इस्तेमाल करेगा, मिसाल के तौर पर अभी देखें हम जून में बैठे हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर नवंबर में स्टॉप कर दें, फिर अगले साल इसी तरह करें। और अगर 5 महीने भी कर लें फिर भी बेहतर है, 7 महीने ना करें, तो इंशाल्लाह आपको 90-95 साल की उम्र तक कोई बीमारी छू के नहीं गुजरेगी। आपको डॉक्टरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।
Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to tell a treatment for piles or hemorrhoid, and in Urdu it is called bawasir. So it's first of all we should know what are the causes. The causes are the red meat, especially beef. So when people eat too much red beef or red meat, then their liver is damaged and piles and different health issues happen. So the treatment as a naturopathy is very simple. The first is avoidance. It's better to reduce the red meat or avoid it completely. But during the treatment is very, very important. But after that, if you can eat, even then it's not good, but still it is acceptable. So the treatment is that at night you take this type of cup of warm milk and put 2 tablespoons of almond oil, 2 tablespoons full, and mix it up and drink it. Its taste is not that much good, but you have to bear it because the pain of hemorrhoid or piles is much more than this horrible taste of almond oil. And then in the morning, about an hour before breakfast, you have to drink the drink of almond sharbat. Almond sharbat or almond syrup is available in market, especially in Pakistan. So put 2 tablespoons of almond syrup, sharbat-e-badam, in half liter water, mix it up and drink it, and then do breakfast after about an hour or so. And during this treatment also it's better to avoid egg and hard stuff like chilies, masalas, etc., etc. But this treatment is maximum 1 week. So 1 week you have to carry on this treatment, that 1 cup of milk with 2 tablespoons of almond oil, and in the morning half liter water before 1 hour or 1.5 hour of breakfast with sharbat-e-badam, and inshallah you will see that within 1 hour the worst piles will be finished. One of my relatives had very serious piles that he had to wear underwear, and under the underwear he has to put some more clothes to soak the blood because heavy bleeding was happening. And he used this method. Within 1 week he is treated, and alhamdulillah now he has no piles at all from long time. अब मैं उर्दू में ये बताता हूँ कि आप जिस बंदे को भी बवासीर है वो सबसे पहले तो ये करे कि मोटा गोश्त और जो छोटा गोश्त है इसको बंद कर दे. ख़ास तौर पर मोटा गोश्त तो बहुत ही ख़तरनाक है पाइल्स के लिए. ये मोटा गोश्त ज़्यादा खाने से पाइल्स होती हैं, और दूसरा रोस्टेड गोश्त खाने से. अगर आप गोश्त खाना भी चाहें तो या तो उसको ग्रिल करें या उसको अच्छी तरह बॉयल करके उसका पानी फेंक दें, यानी पानी ज़्यादा डालें, या पानी वो जो सूप है वो दूसरे बंदे पी लें, लेकिन वो बंदा खुद न इस्तेमाल करे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं. यानी कि ऐसा नहीं कि शेर की तरह गोश्त ही सिर्फ खाना है, क्योंकि इंसान जो है वो अगरचे गोश्त भी खा सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसको मल्टी फूड यानी बहुत सारी खुराकें दी हैं. तो जब हमारी खुराक के अंदर सब्जियां और फल कम हो जाते हैं, गोश्त ज़्यादा हो जाता है, गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो उससे बवासीर वगैरह हो जाते हैं और दूसरी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इससे जिगर की गर्मी पैदा होती है. जिगर की गर्मी सारी बीमारियों की माँ है, कब्ज़ हो जाती है. तो आपने क्या करना है कि सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी है इस दौरान, इलाज के दौरान. 1 हफ्ते का सारा इलाज है, तो आप इतना सारा कप लें दूध का, नीम गर्म दूध, उसके अंदर 2 जो खाने वाले चम्मच हैं, यानी चावल खाने वाले बड़ा चम्मच, 2 चम्मच भर के ये शरबत-ए-बादाम डालें और इसको गर्मा गर्म पी लें. इसका जायका इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन यह है कि आपको
تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. اور صبح شربت بادام کے 2 چمچ آدھے لیٹر پانی میں ڈال کے پئیں اور اس کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں. یہ اور دن بھر پانی زیادہ پئیں تو انشاءاللہ 1 ہفتہ یہ علاج کریں. 7-8 دن کے اندر اندر آپ کے برے سے برے پائلز جو ہیں، برے سے برا جو بواسیر ختم ہو جائے گی. میرے ایک رشتہ دار کو اتنی شدید قسم کی پائلز تھیں کہ بواسیر کہ وہ انڈرویئر پہن کے اس کے اندر تولیہ رکھتے تھے کہ اتنا خون نکلتا تھا کہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں. تو الحمدللہ 1 ہفتہ کرنے سے ہی بہت عرصہ ہو گیا ان کی بواسیر 1 ہفتے کے اندر ختم ہوئی اور بہت عرصے سے الحمدللہ بالکل صحت ٹھیک ہے. اور بلکہ ان کے گردے بھی خراب ہو گئے تھے، اسی سے ہی گردے بھی ٹھیک ہو گئے. تو الحمدللہ یہ جاری رکھیں. اور اس کے بعد آپ اب یہ جو سبز پتوں والی ساگ ہیں وہ زیادہ استعمال کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی شفا رکھی ہے. پانی زیادہ پئیں. آپ کو پیاس ہے یا نہیں، پانی زیادہ پئیں. پانی زیادہ پینا ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. زہریلے مادے پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے ہیں. اور یہ غصہ کم کریں، کیونکہ غصہ، جھگڑا، پریشانی، ڈپریشن، سٹریس، یہ ساری چیزیں بھی بیماریوں کو بڑھا دیتی ہیں، خاص طور پر بواسیر کو. اللہ تعالیٰ ہماری آمین اثر دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Fattah Ali. I just came to today Dr. Nasir Ahmed, and I just came to for him to someone of my family told me he is a herbal doctor. I've seen him in his office, and I explained to him what happened to me. And when I seen him, I had a problem. Making shorter, today I was very, very dizzy, even for my eyes and everywhere. I couldn't even see. I had something blurry seen. I explained to him. He asked me to sit down. When I sit down in his office, I explained. Depression. Yeah, I was depression. Sick of life. Sick of life. Nothing, knowing what to do. Everything I done, every door is closed. Everything I try, I'm help. Everything's closed. Alhamdulillah, and he tested on me and diabetic. He found it that I am 10 point something on 10.1. 10.1 my blood level, and he just gave me something, small things, herbal medicine, roughly like 15-minute time. No, half an hour. Half an hour, 15 minutes, half an hour. He asked me to wash my hand again, and he tested again, and I came 5.8. 5.8. And you can guess the difference within half an hour, 10.8 and 5.8. Alhamdulillah, I explained to him I'm leaving tomorrow morning at 9 o'clock. My family. And also dizziness finished. Yeah, dizziness and everything disappeared, and now I feel happy. And blood finished. Blood is gone, everything gone. I don't have nothing problem. And I told him, the doctor, I'm going tomorrow morning, and the time was. And now where are you sitting? Now I'm sitting in his own private house. He doesn't know me. It's first time I came to him. He didn't ask me any money until now. I surprised. This is Alhamdulillah. Allah blessed him, this gentleman, which I didn't expect. Also, what is the name of your uncle who is a brigadier general in my uncle is Somalia? My uncle is called Double Pilot, General Mahmoud Sheikh Ali. He's the head of Somali Air Force, which I explained to him. And Alhamdulillah, Shukr Alameen, this doctor bring me his own house, his private house, which Allah blessed him a lot of ni'mah. And one thing he has is akhlaq. More than the ni'mah, he has akhlaq. So he didn't know me. He bring me his house. I might be intruder. I might be a burglar. Absolutely, he doesn't know who I am. He trusted me. He bring me here, and he gave me da'wah as well as. And now, do you have any problem at the moment? Wallahi al-Adim, I don't have nothing problem. I don't have nothing issue. I mean, depression is gone. Alhamdulillah, I Disease can't gone. complain. Headache is gone. I come from the mosque. I have wudu. I pray Maghrib. I don't have anything at all whatsoever. Okay, Jazakallah. Shukran, doctor. Bismillahirrahmanirrahim. My dear brothers, by grace of Allah subhanahu wa ta'ala,
I think that today Allah subhanahu wa ta'ala gave me the fig to save the life of one person, because this brother had many issues, and I just came and he was standing on the reception, and when I saw he's a stranger, because I saw him for the first time in my life, I hugged him, and he was amazed, because he was thinking that whatever he had heard about me, it was perception that Dr. Nazir must be very proud and this and that. But Alhamdulillah, I hugged him, I took him to my office. Even he did not have the appointment, and I said, brother, how can I help you? He said, my head is just spinning, my eyes are blurred, I can't see properly, and I am in a deep depression, I am sick of my life. So I just, at that time, it was the closing time. First of all, I gave him a herbal medicine for putting his diabetes down, and then after half an hour, Alhamdulillah, as he told him, his diabetes were under control. And then I brought him to my house. Why? Because the school was closed. And why did I bring him to my house? Because he needed CPD. CPD for depression, stress, anxiety, anger, because he had many issues. I mean, roughly, in the present age, many people have many issues. So Alhamdulillah, then I took him to the, first of all, I gave him food. I ate with him in the same plate. And then I took him to the mosque, half an hour up, half an hour down. And in the way going up and going down, I was just giving him a lecture about Akhirah and no value of dunya, that if you lose something, you should not die for it. And think about Jannah, think about Akhirah, that is permanent. In Jannah, a smallest Janti will get 70 hurs and big benefits. Every day the benefit will increase and will be refurbished much better than before. So Alhamdulillah, now came back, and this video is made just for the benefit of other people, the one they have lost hope and they think that there is an end of the world. So Alhamdulillah, by grace of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala gave him best health within a couple of hours, because he came to me 5 o'clock, and now it is about 10:30. So roughly 5.5 hours I spent with him, only for sake of Allah. And Alhamdulillah, whenever I see some serious case, then I always take it serious. And he belonged to a very high family, because his uncle is the chief of Air Force. So he can get best treatment in Somalia or anywhere in the world. But he has already tried and nothing happened. Even the things were getting worse. I mean, he was getting more medicine and more problem. But in actual practice, instead of medicine, he needed CBT, mean proper akhlaq, love, affection, importance. And clearly he got these, and his whole problems are gone. And on top of that, giving lecture about Akhirah is more important. Why? Because he had lost many things, so he was completely disappointed, dejected. So I showed him the light that if you have lost something in this dunya, but this is not the end of the world. Akhirah is more important than dunya. Then Alhamdulillah, he got the hope, and by grace of Allah, he testified that now he is feeling best, and now he is going to, tomorrow he is going back to Finland to see his family, and then again he will come to see me on Thursday. And I told him certain practices, religious practices, which he should carry on, and inshallah I hope that by grace of Allah he will be treated forever. May Allah give all of us best of health and give us the emotion and will and zeal to help humanity and to serve humanity and to love humanity. Ameen. Assalamu alaikum. Doctor, I also forgot to mention, when I came to your office, I've seen one lady, and we also, and she explained she has a book, and she took, every time she tested on herself,
she wrote, I mean, plainly, she said, Dr. Nazir, today you helped many yeah, she mothers. had and, foam. In my school, and they are all of them very happy. Yes. And many of them have got treatment. Good results, yes. Yeah, alhamdulillah. Because one lady, she showed me and their names and the way they got better and treat. Allah brought me to you, and finally I'm so happy, and thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आम के क्या फ़ायदे हैं। ये हकीकत है कि आम को खाने से शुगर बढ़ जाती है, और शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो बड़ी असरत से आम को देखते हैं। और आम की पाकिस्तान में बाज़ ऐसी किस्में जिनकी खुशबू ऐसी सहर अंगेज़ होती है कि बंदा विश करता है कि मैं मर जाऊं लेकिन आम को ज़रूर खाऊं। लेकिन शुगर वाले बेचारे बड़ी हसरत से या चोरी चोरी खाते हैं, क्योंकि वो घर वाले उनको डांटते हैं। आज मैं आपको ऐसा सलूशन बताऊंगा कि आम खाने से शुगर कम हो जाएगी, यानी आम खाइए, शुगर घटाइए। उसका तरीका ये है कि अगर आप आम को उसके छिलके समेत खाएं, मतलब ये देखें, ये ताज़े छिलके हैं और ये पुराने सुखाए हुए छिलके हैं। सुखाए हुए छिलकों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन जब आम का मौसम नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ये अफ्रीका से मैंगो आता है, इसका छिलका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पाकिस्तानी मैंगो का। इसलिए आप जो ब्रिटेन में लोग हैं या ऐसे मुल्कों में जहाँ आम 12 महीने मिलता है अफ्रीका वाला, वो उससे फ़ायदा उठाएं। इसका भी जायका बहुत अच्छा है, अगरचे पाकिस्तानी मैंगो जैसे नहीं है, इसमें थोड़ी सी खटास है। लेकिन अगर आप 2-3 दिन के लिए इसको घर में रख दें, ख़ास तौर पर किसी गर्म जगह पर, तो इसकी खटास मिठास में बदल जाती है। तो अगर आपके पास सुखाए हुए छिलके हैं, आप इन सूखे हुए छिलकों को हलवे में डाल दें, हलवा खाएं, शुगर नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह। और आम के साथ इसका छिलका खाएं, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो जब मौसम में आम अवेलेबल हूँ, बाकी घर वाले छिलका नहीं खाएंगे, तो आप वो छिलका सुखा के रख दें। इसी तरह अल्लाह पाक ने आम की हर चीज़ को फ़ायदेमंद बनाया है। आम की इवन गुठली भी फ़ायदे से खाली नहीं है। गुठली जो है, ये अगर इसको पीस के किसी कमज़ोर इंसान को, जिसके वो कहते हैं मांस नहीं चढ़ रहा, उसको खिला दिया जाए, यानी खाने के साथ या पानी के साथ, तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी और उसका जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और किसी कमज़ोर जानवर को खिलाएंगे तो वो जानवर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जानवरों में तो ज़ाहिर है कि ये एक खूबी है कि वो मोटा हो। इंसानों में मोटापा जो है ये खूबी नहीं है बल्कि खामी है। तो जानवरों को खिलाएं, इस गुठली को ज़ाया ना करें, इसका पाउडर बनाएं। और ये जो है शुगर वालों को खूब इसके पील जो है खिलाएं, ताज़ी पील जो है वो, उसके साथ थोड़ा सा गोदा छोड़ दिया जाए तो वो भी मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद खूब आम खाइए और अपनी शुगर घटाइए। ये मैं पूरी तसल्ली के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कम से कम 10 दिन तजर्बा किया है। मैं ज़िंदगी में यानी मैंगो से डरता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2014 से बाउंड्री लाइन पर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 5-6 दिनों से मैं हर रोज़ 2 मैंगो खा रहा हूँ और शुगर बिल्कुल बेहतरीन है। और इतनी शुगर मेरी कभी ज़िंदगी में बेहतरीन हुई। कल भी एक बुज़ुर्ग मेरे पास तशरीफ़ लाए, उनकी 7.7 शुगर थी और वो परमानेंट शुगर के पेशेंट हैं। तो मैंने उनको मैंगो के छिलके खिलाए, उनको 2 शरबत बजूरी की बोतलें भी पिलाईं। इसके बावजूद 2 घंटों के बाद या तकरीबन 3 घंटों के बाद उनकी शुगर 5.5 थी, जो कि उनके लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Today I will talk about the treatment of the newborn babies whose facial skin is completely red and with spots. This is called facial rash or skin rash.
So some children, as soon as they are born, they get this, and some of them have, this appears later on their face. First of all, we should know the causes and reasons. When the child is inside the mother womb, in mother's tummy, at that time there are many reactions are taking place which produce too much heat. So due to this reason, the mom's body is very, very hot at that time. So the mothers should eat the juicy fruits, drink too much water, juicy fruits like watermelon, melon, and pears. You understand which fruits have more water, and also the watery vegetables like cucumber, etc. This type of vegetables which have more water, and also drink more water, more fresh fruit juice, etc. So that eliminates the heat of the mother's tummy or mother's liver. In actual practice, because I talk the simple language which everyone can understand, but in actual practice the heat is in the liver and the stomach, so this heat is reduced. Now unfortunately, most of the sisters, what do? They use very hot stuff in that time, like red meat, nuts, chilies, masalas, like the masalas we put in the curry. So all these stuff make her, and also fizzy drinks and coffee and Pakistani tea, the one which we carry on boiling. All these stuff are very, very harmful for the mother and the baby as well. And this appears when mother gets too much headache or body pains, and the baby is born either by birth. Baby has so many spots you will see in the pictures, and a rash, or after some time of birth it starts, and later on it may change into eczema. So to avoid this, it is very, very important to do the precautions. And now if the baby is born with this type of problems, then the easy solution is you just in water 3 times put 2 or 3 drops of rose water, and just give that water to baby to drink. And if you add Ruh Afza or Sharbat-e-Bzuri or Rabina juice, that is even more better. So inshallah, you give 2-3 drops in the morning, then drop does not mean directly but in the water, and same type of water in the afternoon and then at night. So inshallah you will see, after giving 6-7 drops of rose water in the water every day, within 3-4 days the baby's rash will go down. But please, I request that never give antibiotics or painkillers. Why? Because the baby is very, very delicate, and these things will be very, very harmful, and also they will cause further dehydration, and the baby will the condition will be more deteriorated. So it is very, very important that do precautions before the birth, during pregnancy, and then after the birth give this type of stuff. But you must remember, rose water should be stopped as soon as the rash is gone. Why? Because rose water is very cold in nature, so after the heat is eliminated, it may cause the coldness in the child's body, which can result into flu or asthma, etc. etc. Allah Ta'ala हमारे अमीन आसुम मुझे दुआ में याद रखेगा. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कि ये आप तस्वीरें देख लें बच्चों की, कि ये बच्चे पैदाइशी तौर पर कुछ को ऐसे पूरा जिस्म सुर्ख था या चेहरा सुर्ख था या उसके ऊपर फोड़े निकले हुए थे, सर के ऊपर भी. तो ये हमारी बहनें बेटियां जब हमला होती हैं
تو ان کے غلط چیزوں کے استعمال کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو ماں کے پیٹ میں شدید گرمی ہوتی ہے. اوپر سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، گرم چیزیں کھانا شروع کر دیتی ہیں، جیسے گوشت ہے، گرم مسالے والی چیزیں ہیں، نٹس ہیں، یعنی یہ جو ہمارے ڈرائی فروٹس وغیرہ یہ بھی کافی گرم ہوتے ہیں. تو اور خاص طور پر جو نٹس ہیں جیسے اخروٹ ہے، پستہ ہے، بادام ہے، ان سے مکمل طور پر پرہیز کریں. اگر ان کو استعمال کرنا ہی ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح دودھ میں گرائنڈ کر کے اس کو استعمال کریں تو اس کی گرمی کی تاثیر نکل جاتی ہے. اور پانی والے جتنے فروٹ ہیں وہ ٹھنڈے ہیں، جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، مالٹا وغیرہ. اس طرح پانی والی جوسز زیادہ استعمال کریں، پانی والی سبزیاں زیادہ استعمال کریں، جیسے گاجر ہے، کیوکمبر ہے یعنی کھیرا، مولی ہے، شلگم ہے. تو یہ اور کدو وغیرہ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بچہ دماغی طور پر ذہن پیدا ہوگا اور جو ہے صحت مند ہوگا بچہ. اس کو نہ کوئی ریش ہوگی، اور یہ ریش بعد میں بگڑ کے ایگزما وغیرہ بھی بن سکتی ہے. اور کبھی بھی بھول کے بھی بچے کو پین کلر یا اینٹی بائیوٹک نہ دیں، کیونکہ پین کلر اور اینٹی بائیوٹک یہ باڈی میں اور زیادہ گرمی پیدا کرتے ہیں اور زیادہ ڈی ہائیڈریشن پیدا کرتے ہیں. جس سے پین کلر سے یہ ہوگا بچہ سو جائے گا اور روئے گا نہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ان چیزوں کا آرام آ جائے. تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دن میں 3 دفعہ 1 کپ پانی جو ہے وہ بچے کو بوتل میں ڈال کے اس میں 2 یا 3 قطرے عرق گلاب کے ملائیں، اور یہ 3 کپ اس طرح کے پانی کے دن میں 3 دفعہ پلائیں، یعنی دن میں میکسیمم اس کو 9 قطرے پلائیں عرق گلاب کے، جس میں شربت بزوری، روح افزا وغیرہ بھی ہم لا سکتے ہیں یا دودھ کے اندر بھی ڈال کے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بچہ 3 دن کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی ریش وغیرہ ختم ہو جائے گی. اگر 3 دن میں نہیں ہوا تو 4 نہیں تو 5 دن میں ہو جائے گا. لیکن یوں ہی ریش ختم ہو جائے تو آپ روز واٹر دینا بند کر دیں، کیونکہ روز واٹر بہت یعنی عرق گلاب بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو یہ بچے کے وہ جسم میں زیادہ سردی نہ پیدا کر دے، جس سے بچے کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے یا سانس کی بیماری ہو سکتی ہے. تو اس لیے میری گزارشات یہ ہیں کہ عمل کے دوران بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت زیادہ احتیاط کریں، اور پھر بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اگر خدا نخواستہ اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ یہ قدرتی چیزوں سے اس کا علاج کریں. اور یہ جو کافی ہے اور بہت زیادہ جو کاڑی ہوئی چائے ہے، جیسے پاکستانی چائے دودھ والی، اس کو کاڑ کے اس میں کیفین آ جاتی ہے. کیفین بہت سخت گرم ہوتی ہے، یہ جگر کو خراب کرتی ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، فیزی ڈرنک سے پرہیز کریں، قدرتی جوس پئیں، تو یعنی گھر میں تیار کر کے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے امین ناصر ہوں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے انگلش پھر اردو. ٹوڈے I want to tell the treatment of a 70 years old lady. They approached me about a month before. This lady was the wife of brother Abdul Majid. They came from Malawi, South Africa to see their daughter here in London, and the daughter told about me, and alhamdulillah they came. The mother was very, very sick. She had swollen feet and legs, kidney problem, liver problem, and anger problem, because when someone is sick for a long time, their nature become irritated. So alhamdulillah I did their CBT and also give detox procedure twice within 2-week gap, and all swelling, and alhamdulillah most of the problems are gone. Now she is feeling very good. آج میں آپ کو ایک 70 سالہ ماں کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے ساؤتھ افریقہ سے لندن میں آئیں. تو انہیں ان کے یعنی داماد نے بتایا کہ ڈاکٹر نذیر کے پاس علاج کے لیے جائیں، کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ٹانگیں سوجی ہوئی تھی، پاؤں پر بھی بہت زیادہ سوجن تھی، جگر بھی خراب تھا اور گردے بھی خراب تھے، اور غصہ بہت زیادہ تھا. تو الحمدللہ میں نے ان کا جو ہے تھوڑا 1 گھنٹہ لیکچر بھی دیا کہ غصے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور زیادہ مزید طبیعت خراب ہو جائے گی اور اللہ کی ناراضگی بھی ہو جائے گی.
اور اس کے بعد ان کو ڈیٹاکس دوائی دی 2 ہفتے کے گیپ سے 2 دفعہ، یعنی ایک دفعہ اسی وقت، پھر 2 ہفتے کے بعد. تو الحمدللہ ان کی سوجن وغیرہ بالکل ٹھیک ہو گئی، گردے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور جگر بھی. تو ابھی ویڈیو کے باقی سے میں ان کے ہسبینڈ بیان کریں گے کہ کیسے ان کو فائدہ ہوا. اللہ حافظ. Assalamu alaikum. My name is Majid. I'm from Malawi, and I just came here London to see my daughter, and my wife is sick. So my son-in-law they refer to me to Dr. Nazir, and I see the Dr. Nazir with my wife. And long time my wife is suffering for the leg and the running and the soil whole leg. So Mr. Nazir gives some medicine and 2 doses or 2 days, 2 weeks they try. And is alhamdulillah is a lot of thing is gone now. اور الحمدللہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں برکت رکھی ہے، اور کیا ہے ایک کرشمہ ہو گیا میری وائف کے لیے، جو اب وہ الحمدللہ 100% ٹھیک ہے. 1 سال سے سفر ہو رہی تھی، الحمدللہ اب سوئل بھی سوجن بھی اتر گئی ہے اور چل پھر سکتی ہے الحمدللہ. تو اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر نذیر کو. شکریہ. Bismillah ar-Rahman Rahim. First English, then Urdu. My friend Zafar, he is a teacher in our school. He approached me yesterday about 3 o'clock and told that his wife has 3-4 problems. Number 1, the face is swollen, and there is numbness in the face. I mean, by touching, she does not feel anything. Also, the whole body is panning, and she feels lazy. So I told him to tell her that take half liter water and boil half of it and put half normal, and then add organic honey when put in the bowl, and then put 1/8 of a teaspoon of bicarbonate soda, meetha soda, and just drink it hot. Alhamdulillah, she did it, and right after about 15 minutes, all those symptoms, numbness, swelling, every single thing was gone. The reason is in winter people drink very little water or sometimes no water at all. So the blood becomes thick, and when the blood is thick, then it is very, very dangerous for the body. Why? Because the first thing is it contains all the toxins inside, and it cannot circulate in many parts of the body. Why? Because over many blood vessels are so thin that like a hair, and clearly blood will not be able to go through those, and then the skin start panning, the joints start panning, headache starts, and this is the worst case scenario that the numbness and swelling happen. Why? Because this is paralyzed position, because the person is just going to get a stroke, and that stroke is of 3 types. It can be brain hemorrhage, it can have a left hand side stroke, or it can have a facial stroke in which the face become uneven, so which is called lakwa in Urdu. So these things are very, very dangerous and can be avoided by drinking enough water. So many doctors, they say that in winter there is too much pressure on the heart, but that is not the right thing. In actual practice, by drinking less water, blood become thick, and that thick blood is very, very dangerous for the body. So please, I request humbly that to drink at least 2 liter water, and especially in winter, drink hot water, because hot water reaches to every cell of the body. The cold water is just enters in the body, goes to the kidney, and is kicked out. This is the reason that many people complain that when we drink water, we just feel the toilet very quick. So, but if you drink hot water, inshallah, within 3 hours you will not feel the need of toilet. Why? Because it starts going through all the cells of the body from head to toe, and it goes in the cells, make them refresh, take the toxins out, and then kicks out from the body, and you feel very, very fresh. So inshallah, every day you do this at least. The formula I told: hot water, honey, and bicarbonate soda equal to the size of chickpea. Use this every day, 1.5 hours before breakfast. When you use this one, don't eat or drink anything for 1.5 hours or 2 hours or more than that, and then inshallah you will see your skin will shine. Why? Because all the body cells become healthy and skin become healthy, and you will make your skin healthy and beautiful in a natural way. So Zafar Saab, whatever I told you, are you agree with this? Yes.
When it really happened yesterday. Yes, yesterday in the morning, swollen. When wife's face was swollen. Yes, on the one side, and numbness as well, and Body pain. and body pain as well. And also laziness. Also laziness. But now, I mean, alhamdulillah, she is 100% okay, but yeah. it happened all within 15 minutes. Within 15 minutes. MashaAllah. Everything is fine. اب میں اردو میں بات کروں گا کہ یہ ظفر صاحب میرے دوست بھی ہیں, ہمارے اسکول میں ٹیچر بھی ہیں. کل یہ تقریباً 3 بجے میرے پاس آئے کہ میری بیوی کا جو چہرہ ہے وہ ایک سائڈ اس میں سوجن ہو گئی ہے اور نمنس بھی ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ حصہ سو گیا ہے, یعنی ٹچ کرنے سے محسوس نہیں ہوتا یا پنچ کرنے سے درد نہیں ہوتا, تو سستی بھی آ گئی ہے اور پورے جسم میں درد ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو اسٹروک سے, یعنی یہ جو فالج وغیرہ سے پہلے کی کیفیت ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں. میں نے کہا جلدی سے ان کو کہیں کہ بھائی آدھا لیٹر پانی سا کریں, کہ آدھے لیٹر کا بھی آدھا بوائل کریں اور آدھا اس میں نارمل ڈالیں, اور پھر اس کے اندر ایک بڑی چمچ چاول کھانے والی جس کو ٹیبل اسپون کہتے ہیں وہ شہد کی ڈال کے, اور 2 چنے کے سائز کے برابر, جو سفید چنا ہوتا ہے 2 چنے کے سائز کے برابر, یا جو چھوٹی چمچ ہے اس کا 8واں حصہ میٹھا سوڈا ڈال کے فوراً پی لیں. الحمدللہ انہوں نے پیا تو 15 منٹ کے اندر اندر وہ جو سوجن ہے وہ بھی ختم ہو گئی, نمنس یعنی کہ وہ جو حصہ سویا ہوا تھا وہ بھی جاگ گیا, سستی ختم, اور پورے جسم سے جو درد تھے وہ ختم ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں لوگ پانی نہ ہونے کے برابر پیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو خون ہے ہمارا گاڑھا ہو جاتا ہے, اور گاڑھا خون جو جسم کے بہت سارے حصوں میں وہ گردش نہیں کر سکتا, خاص طور پر جلد تک نہیں پہنچے گا, بالوں تک نہیں پہنچے گا, دماغ تک نہیں پہنچے گا, کیونکہ ہماری جو خون کی نالیاں وہ پتلی ہوتے اتنی باریک ہو جاتی ہیں جیسے بال. اب اس میں گاڑھا خون تو گردش نہیں کر سکے گا, اور خون کی جو مثال ہے وہ ہمارے جسم ایسی ہے جیسے پودے کے لیے پانی, اگر پودے کو پانی نہیں پہنچے گا تو وہ پودا سوکھ جائے گا. ایسے ہی پھر ہمارے وہ جو سیلز ہیں, ہمارے جو جسم کے مختلف حصے ہیں وہ یعنی سونا شروع کر دیتے ہیں, یعنی ان میں فیلنگ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر خطرہ ہوتا ہے اسٹروک ہو جائے. تو یعنی اسٹروک بھی 4 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہارٹ اٹیک بھی ایک اسٹروک ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں, فالج, لکوا, اور جو دماغ کی شریان پھٹ جانا جس کو برین ہیمریج کہتے ہیں, یہ سردیوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ پانی نہ پینے کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے لوگ پانی نہیں پیتے اور پیاس محسوس نہیں ہوتی. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی پیاس لگے نہ لگے, اب ہم نے پانی پینا ہی پینا ہے. اور بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں بھائی وہ ہم جو بھی پانی پیتے ہیں تو پیشاب آ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گرم پانی پئیں. گرم پانی آپ نوٹ کر لیں, اگر کسی بندے کو یہ پرابلم ہے کہ وہ پانی پیتے ہی اس کو ٹوائلٹ میں دوڑ لگتی ہے, تو گرم پانی پینے سے انشاءاللہ کم از کم 3 گھنٹے کے بعد ٹوائلٹ میں جانا پڑے گا, کیونکہ گرم پانی جسم کے ہر سیل کے اندر سے ہو کے پھر جا کے پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے. نارمل پانی جو ہے وہ آپ جو ہی پیتے ہیں, آنتوں سے سیدھا خون میں گیا, خون سے سیدھا وہ گردوں میں گیا, وہاں سے فارغ. کیوں کہ گرم پانی, ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پوری ہر سیل میں گردش نہیں کر سکتا ہے, وہ یعنی سیل کے اندر داخل ہونے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. جبکہ گرم پانی جو ہے وہ پریشر کے ساتھ جاتا ہے, ہر سیل کے اندر جاتا ہے, اور ہر سیل سے زہریلے مادے نکال کے وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے, تو آپ کے جسم کو سکون ملتا ہے, آپ کا جسم جو ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے, ہر سیل جو ہے اس کو توانائی بھی ملتی ہے, اس میں سے زہریلے مادے بھی خارج ہوتے ہیں, اور آپ کی اسکن جو ہے وہ چمکنا شروع کر دیتی ہے. بڑھاپے کے اثرات دیر سے پھر آتے ہیں, یعنی اس کو ایجنگ افیکٹ کہتے ہیں. تو یہ اپنے اوپر احسان کریں, یہ ایک آپ کا اپنے اوپر عظیم احسان ہے کہ آپ کم از کم 2 لیٹر پانی پئیں. اور یہ جو شہد والا اور بائی کاربونیٹ سوڈے والا یعنی میٹھے سوڈے والا جو فارمولہ ہے, یہ ہر روز ناشتے سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے کریں, اور اس درمیان میں کچھ بھی استعمال نہ کریں, چاہے سوئیں یا جاگیں, لیکن کچھ بھی استعمال نہ کریں. اور یہ جو ہے ہر روز اس کو اپنا معمول بنائیں, تو اس سے آپ کی تیزابیت کم ہوگی, آپ کے جو امیون سسٹم ہے جو جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا. اور یہ صرف ایک چیز کے فائدے کے لیے نہیں, بے شمار چیزوں کے لیے فائدے کے لیے ہے. اور ہر کھانے سے پہلے تقریباً آدھا لیٹر پانی آپ گرم پئیں, کھانے سے پہلے پئیں, کھانے کے دوران اور کھانے کے آخر میں کم از کم 1.5 گھنٹے تک نہ پئیں. کیونکہ جب آپ کھانے کے دوران پانی پی لیتے ہیں یا کھانے کے آخر میں پانی پیتے ہیں تو وہ آپ کے انزائم کے خراج کو بھی خراب کر دیتا ہے, یعنی بند کر دیتا ہے, اور آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ یعنی کلوز ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت عرصہ دراز تک بہترین رہے گی. آپ یہ فکر نہ کریں کہ ٹوائلٹ میں جانا پڑے گا, سردی لگے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ٹوائلٹ میں جانا بہتر ہے یا کہ اسپتال میں جانا بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ پھر اسپتال کے اوپر منجے کے اوپر پڑے رہے کافی عرصے تک, اور اس میں کتنے نقصانات ہیں. اسپتال پہلی تو بات ہے سستے نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر مفت بھی اسپتال ہو تو آپ کی کتنی کمائی ضائع ہو جائے گی, یعنی بچوں کا پیٹ پالنا ہے یا اسپتال کے بسترے بھرنے ہیں.
تو اس کے لیے ان گزارشات پر عمل کیجیے. اور ظفر صاحب ابھی جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ ان ساری باتوں سے متفق ہیں نا؟ بالکل اس میں کوئی غلط بیانی یا ایسی کوئی بالکل نہیں آگے پیچھے بات تو نہیں نہ ہوئی؟ بالکل نہیں ایسا. تو آئندہ آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی یہ فارمولہ روزانہ کریں تو انشاءاللہ اسد دراز تک صحت رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First English, then Urdu. In June last year, Brother Mekai came to see me for some admission or something like that, and I saw his face and I told that your liver is very badly damaged. So he asked, how do you know? I said, from your face. And I also said, you have a very bad headache. And he said, my head is filled with fire from last 10 years, and my life is like a hellfire. There are electric shocks in my head. And then I told him, these electric shock will finish within half an hour, and your liver transplant. And also he told that my my doctor has asked me to go for liver transplant again and again, but I refused because I'm scared of a liver transplant because my kidney is already transplanted and I don't want to live on a transplant for every single thing. So I said, by grace of God, within 24 hours you will not need a liver transplant. So I gave him just Sharbat Buzuri and Arke Gulab in half liter water, and within half an hour his headache was gone. And then I gave him detox procedure with Epsom salt, bicarbonate soda and olive oil, and Alhamdulillah within 24 hours his liver was fixed. And then he used it 2 more times within next 2 months. And then in October, in the middle of October, he had the scan for liver, and the doctors were surprised to see that his liver was completely okay. And they asked him, what did you use? So he said, I used some traditional medicine. And they said, oh, that is very good, you carry on. And now his next scan is on 4th of April, and inshallah, hopefully, he will get everything fine. And then, as a matter of thanks, he was so much impressed that Alhamdulillah he became Muslim. So, Mekai, can you say La ilaha illallahu Muhammad Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. تو اب میں اردو میں بات کروں گا کہ یہ بردر میکائی جون میں میرے پاس آئے تھے تو کسی اور مقصد کے لیے. تو میں نے ان کو دیکھتے کہا کہ بھئی آپ کا لیور جو ہے یعنی جگر جو ہے وہ بہت سخت خراب ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ کے چہرے سے پتہ چل گیا. اور آپ کو سر میں بھی درد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر میں اتنا زیادہ درد ہے کہ جیسے میرے سر میں آگ بھری ہوئی ہے اور ایسے بجلی کے جھٹکے مجھے لگتے ہیں پچھلے 10 سالوں سے, اور کوئی جگہ نہیں میں نے چھوڑی, یعنی بے شمار. How many countries did you go for treatment? A lot of countries. یہ کہتا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں گیا علاج کے لیے, لیکن کوئی علاج نہیں ہوا, یعنی مرض بڑھتا ہی گیا جو دعا کی. تو الحمدللہ میں نے اس کو شربت بزوری عرق گلاب ملا کے آدھا لیٹر پانی پلایا, تھوڑی دیر کے بعد پھر آدھا لیٹر پانی پلایا, تو وہ جو سر میں آگ بھری ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو گئی, بالکل ٹھیک ہو گئی. تو یہ شکریہ کے طور پر بھائی مسلمان ہو گیا الحمدللہ, یعنی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر میں نے وہ ڈی ٹاکس پروسیجر دیا جس کو میں BFP کہتا ہوں. اس سے بندے کو جلاب لگتے ہیں, یہ سنت نبی کے مطابق, طب نبی کے مطابق یہ طریقہ ہے. تو الحمدللہ اس کا جگر بھی ٹھیک ہو گیا. پھر پچھلے سال اکتوبر کے درمیان میں اس کا ٹیسٹ ہوا, ٹیسٹ بالکل بہترین آیا. ڈاکٹر حیران رہ گئے. تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا استعمال کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے ایک دیسی دوائی استعمال کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ استعمال کرتے رہو, یہ بہت ہی مفید ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو اس کا علاج ہے ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ کا ارب خرب شکر ہے کہ اس کی بیماری بھی ٹھیک ہوگی اور اللہ نے اس کو ایمان بھی عطا فرما دیا. تو کلمہ بھی پڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کے لیے خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today
this sister came to pay thanks to me that her nephew in Saudi Arabia has got a very serious hepatitis B, which has apparently either very little treatment or no treatment at all. Although treatment is done, but many people die every year, and if I say hundreds and thousands of people die every year, that will not be wrong, because it is a serious challenge. And Alhamdulillah, by grace of Allah, I have found a very simple treatment which is absolutely free or very, very cheap and very, very easy and no side effects, because it is a naturopathy and it's like a food. I told her to send my message that he should find this Sharbat-e-Buzuri, which is made in Pakistan and available even in the UK, Europe, America, Australia, everywhere in Pakistani superstores. And rose water, everyone is very familiar. So I said that in half liter water, put 2 tablespoons of Buzuri and 1 tablespoon of rose water, and give him for about 8 times in a day for about 3 days. So Alhamdulillah, after 3 days, when they check, they get a test, the test was very, very good, because the number of virus was reduced from 1200 to 32, and now they have declared out of danger. So this sister has got treatment from me as well, and she got big benefit. And Alhamdulillah, her husband is a medical doctor in NHS. And today when she came to pay thanks, she was in tears. Why? Because the nephew was going to get married, and the whole family was scared that he may not die. So sister, will you say something? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm really here to thank Dr. Nazir. Jazakallah khair. He gave me like simple medicine. It's just like diet treatment, which I believe that alhamdulillah, my nephew got cured by his medicine. It was only Buzuri, which is not available in Saudi Arabia. He used sugarcane instead, depending on advice of Dr. Nazir. Alhamdulillah, now the virus load just dropped from 100 to 32. Alhamdulillah. Yeah, sorry, sister corrected me that she told me that Buzuri is not available, although is available, but they could not find. So I said that instead of Buzuri, in sugar cane, in the same half liter sugar cane, put 1 tablespoon of rose water and give him 8 times in a day for 3 days. So if Buzuri is not available, sugar can be used as well. And also now I told her for ongoing, because it is a food, it is like a normal drink, not medicine. And also I said that onward, he should use fresh camel milk once a month or twice a month. And inshallah, in future he will not get any trouble as well. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. ابھی یہ سسٹر آئی ہیں میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے. ان کے ہسبینڈ یہاں NHS میں ڈاکٹر ہیں, یعنی یہاں UK میں, اور ان کا ایک بہن کا بیٹا بہت شدید بیمار تھا, اس کو ہیپیٹائٹس B تھا. تو ہیپیٹائٹس B بہت سیریس ہے, یہ جگر کو تباہ کر دیتا ہے اور دنیا میں لاکھوں لوگ ہر سال مر جاتے ہیں. تو یہ میرے پاس آئی کیونکہ انہوں نے خود بھی مجھ سے علاج کرایا ہوا اور ان کو بہت فائدہ ہوا تھا. ان کو بھی ہیپیٹائٹس B تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم میرے نیفیو کا علاج کیسے ہو سکتا ہے سعودی عرب میں. تو میں نے کہا کہ شربت بزوری اور عرق گلاب 2 چمچ شربت بزوری اور 1 چمچ عرق گلاب ملا کے آدھے لیٹر پانی کے اندر دن میں 8 دفعہ پلائیں 3 دن تک. تو انہوں نے کہا شربت بزوری مل نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ اتنا پھر آدھا لیٹر یہ جو گنے کا رس ہے اس میں یہ جو گلاب کا عرق ہے 1 چمچ ملا کے دن میں 8 دفعہ پلائیں 3 دن تک. ایسا کیا تو الحمدللہ ابھی رپورٹیں آئی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, اللہ کے فضل سے آپ کوئی پریشانی نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس کو کہیں کہ مہینے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 2 دفعہ اونٹ کا دودھ بھی پیے, کیونکہ اونٹ کے دودھ سے وہ جلاب لگتے ہیں تو سارا نظام صاف ہو جاتا ہے. لیکن اس کو مہینے میں 2 سے زیادہ دفعہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ
پھر نظام ہضم کے کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. Just I was in the market and I saw this sister with this stick, and I asked sister what's the problem. She said I have a big pain in my legs and big pain in my arms and hands, and then I said, sister, if you come to me, I treat people free of charge, and your arthritis will finish. And alhamdulillah, she agreed. Her eyes were burning, and there was big problem in her body. Sister, show your hands. Before, when she was doing hand like this, because she has severe arthritis problem. How many years? 7 years now. From 7 years, she is 64, and from 7 years she has arthritis, and she cannot handle the things properly. She could not walk properly without stick, and alhamdulillah, I brought here about maybe 1.5 hours before, and I gave a very simple medication, detox, and she got one vomiting, because with my detox either the acidity and toxins are removed either by vomiting or by loose motion. So alhamdulillah, she got vomiting, and then her whole body became peaceful. I mean, whole pain is gone. Her eyes were burning is gone. Hands, before she could not do like this, now she can do. Also she can walk. You walked without stick. Yeah, and she felt better, and her feet and legs were burning. That is finished. Now the other sister is her sister-in-law, I mean a relative, okay? She said, I told her that you can lose weight, but she said weight is one problem, but in her left feet there was big pain. There was gout, and in the whole world there is no treatment of gout. But alhamdulillah, I told her, sister, within 1 hour your gout will finish. So I gave her the same medication, and then she got 2 times vomiting and 1 time loose motion. No, 2 times loose motion, and all with first time loose motion and vomiting, her whole pain is gone. Alhamdulillah. Normally, if you see statistics every year, it's written that last year 5,612 people died with gout, and in the whole world, if you Google, you will find that in the whole world 41 million people are with gout, and there is no treatment. Ongoing people are eating allopurinol, which is a gout treatment. It does not finish the gout, but it just kills your kidney, and then people start getting a kidney problem. Are you using a gout medicine? No. Yeah, you did good. Otherwise, your kidney was going to die. So alhamdulillah, now both of them are okay, and they did too much prayers for me, and I am making this video so that other people see, and if they have any problem, I help free of charge, completely, inshallah. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. آج میں وہ بازار میں فروٹ خرید رہا تھا، تو یہ باجی جو ہے وہاں کھڑی تھی کھنڈی کے ساتھ. تو میں نے انہیں کہا کہ سسٹر آپ نے یہ کھنڈی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ان کی عمر ہے 64 سال. تو انہوں نے کہا کہ میری ٹانگوں میں بھی شدید درد ہے، میرے ہاتھوں میں بھی، مجھے بہت سخت آرتھرائٹس ہے جس کو گنٹھیا کہتے ہیں. تو میں چیزوں کو بھی نہیں پکڑ سکتی، چال بھی نہیں سہی سکتی، مجھے بہت سہارا لینا پڑتا ہے. تو ان کے ساتھ یہ دوسری بہن تھی جن کا وزن بہت زیادہ تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ سسٹر آپ میرے اسکول میں آئیں، میں آپ کو بالکل مفت میں دوائی دوں گا. الحمدللہ میں نے ان کو جلاب والی دوائی دی ہے، جس سے 1 گھنٹے کے اندر ان کی آنکھیں جل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. ان کے باجی آپ بتائیں آپ کو کس جگہ درد تھا؟ وہ جلن جو آ کے ہو رہا تھا کم ہو گیا ہے الحمدللہ. ہاتھوں میں جب یوں کرتی تھی تو مجھے بہت درد ہوتا تھا، درد بھی کم ہو گیا ہے تھوڑا. نہ کم ہو گیا کہ ختم ہو گیا ہے؟ ادھر بیٹھے تو ابھی تو ختم ہے، ابھی تو ختم ہو گیا. کم نہ کہیں کہ ختم ہو گیا ہے. آنکھیں تو جلن نہیں ہے ابھی آنکھیں جلن نہیں ہے الحمدللہ. پاؤں میں جلن تھی وہ بھی ختم ہو گئی چلنے کیا تو الحمدللہ وہ بھی ختم. نہیں، جلن بھی ختم ہو گیا، اور اب آپ کنڈی کے بغیر چل سکتی ہیں. ابھی کنڈی کے بغیر بھی چل سکتی ہوں. اور کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے آگے بھی ایسا ہی ہو انشاءاللہ. نہیں، ابھی آپ نے
15 दिन के बाद मेरे पास आना है ठीक है और 6 महीने तक बिल्कुल आप जवान हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बाजी का हस्बैंड बहुत हो गए, दुआ करें अल्लाह इनको बहुत अच्छा रिश्ता अता फरमाए। तो इनकी ये सिस्टर है, इनका मोटापे का भी प्रॉब्लम था, लेकिन इनकी जो दाएं टांग है सॉरी दाएं पाँव जो है उसमें शदीद बहुत दर्द हो रहा था उसकी पैर में, और बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। बिल्कुल दर्द नहीं है तो अभी बिल्कुल दर्द नहीं है इनको। 2 उल्टियां आई हैं, 2 जुलाब हुए हैं, तो उल्टी से भी और जुलाब से भी जहरीले मादे अंदर से निकलते हैं, क्योंकि तेजाबियत बहुत अंदर जमा हो जाती है, लोगों को पता नहीं है। तो ये जो पूरी दुनिया में गाउट का, ये जो पाँव में दर्द है इसको गाउट कहते हैं, और इनका जो आर्थराइटिस है इसका कोई इलाज नहीं है। अभी मैंने गूगल से रिसर्च किया है कि पिछले साल बरतानिया में 5612 बंदे गाउट से फौत हो गए, और पूरी दुनिया में 41 मिलियन 1,10,00,000 का होता है, यानी 4 करोड़ 10 लाख के केसेस हैं इसके गाउट के, जिसका कोई इलाज नहीं है। और उसके लिए डॉक्टर जो है एलिफिरिनोल देते हैं, जो कि गाउट को तो खत्म नहीं करती, लेकिन वो किडनी को यानी गुर्दे को खत्म कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये पूरी दुनिया का एक बहुत ही मौजज़ा है कि 1 घंटे के अंदर 2 बहनें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, और ये बाजी सोमाली हैं लेकिन उर्दू फर आती है। इसलिए अगर कोई पाकिस्तान से इनके लिए रिश्ते का बात करना चाहे तो वो भी काबिल कबूल है। और मैं सबको सलाम दुआ देती हूँ, इस्लामाबाद और कराची भी और लाहौर की, और मीरपुर वालों को भी, क्योंकि मैं मीरपुर सबको सलाम दुआ देती हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।